بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کی چوتھی قسم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں پیشگوئی کی کہ مسلمان خطۂ عرب کو فتح کریں گے۔ اس وقت صرف چند صحابہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں جنگ خندق کے دوران پیشگوئی کی کہ تم کیسر و کسرا اور یمن کو فتح کرو گے۔ اس کے علاوہ دوسرے ممالک کے نام لے کر بھی بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم مصر فتح کرو تو ان سے اچھا سلوک کرنا، کیونکہ میرا ان کے ساتھ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے خونی رشتہ ہے۔ ام حرام بنت ملحان حضرت عبادہ بن صامت کی زوجہ تھیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضعی خالہ تھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر جاتے، کھانا تناول فرماتے اور آرام فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گہری نیند سے بیدار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ ام حرام نے مسکرانے کی وجہ پوچھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے چند لوگ میرے سامنے لائے گئے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے لیے اس طرح دریا کے بیچ میں سوار ہو رہے تھے جیسے بادشاہ تخت پر چڑھتا ہے۔ حضرت ام حرام نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی ان میں سے کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی اور پھر سو گئے اور دوبارہ ہنستے ہوئے جاگے۔ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وجہ پوچھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ان لوگوں میں سے ہو چکی۔ بازراں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں یا حضرت معاویہ کی حکومت کے دوران مسلمانوں نے نیول فلیٹ کے ذریعے قبرص فتح کیا۔ اس جہاد میں حضرت عبادہ بن صامت اپنی زوجہ کو ساتھ لے گئے۔ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرص میں ایک خچر سے گری اور ان کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ شہید ہوئیں۔ حضرت ام حرام کو قبرص میں ہی دفن کیا گیا۔ ابھی تک ان کے نام کی مسجد قبرص میں موجود ہے۔ اس حدیث میں بہت سی پیشگوئیاں ہیں۔ سراقہ بن مالک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دوران فارس کے بادشاہ کسریٰ کے کنگن پہنے۔ حضرت عبداللہ بن بشر ابن اساکر میں بیان کرتے ہیں کہ جب میں بچہ تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے۔ میرے والد صاحب نے انہیں ایک پرانی چٹائی پر بٹھایا اور میری امی سے پوچھا کہ کیا گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے کہا، کھجور سے بنا ہوا بسکٹ موجود ہے۔ میں کھجور سے بنا ہوا بسکٹ لے آیا اور میرے والد صاحب نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، یہ بچہ کرن زندہ رہے گا۔ میں نے پوچھا، کرن کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 100 سال۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق میں 95 سال کے تھے۔ انہوں نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ میں 5 سال اور کا انتظار کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے حمص شام میں وفات پائی۔ ان کی عمر ٹھیک 100 سال تھی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کے دوران فوت ہوئے اور وہ بہت نیک شخص تھے۔ بخاری اور مسلم میں مشہور واقعہ ہے کہ مسجد نبوی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درخت کے ایک خشک تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ پھر ایک انصار عورت کے غلام نے 3 سیڑھیوں کا لکڑی کا ممبر بنایا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر سے خطبہ دینا شروع کیا تو مسجد میں سب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے خشک لکڑی کے تنے کو حاملہ اونٹنی کی طرح سسکتے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے اتر کر اس تنے سے بغل گیر ہوئے اور اس پر اپنا دست مبارک رکھا تو وہ آہستہ آہستہ چپ کر گیا۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو مردہ لوگوں کو زندہ کرتے تھے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردہ لکڑی کے ٹکڑے کو زندہ کر دیا۔ پس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے بڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ پہاڑ حرکت کرنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر اپنا پاؤں مبارک مارا اور فرمایا، احد پرسکون ہو جا، بے شک تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ احد پہاڑ پرسکون ہو گیا۔ حدیث نمبر 3886 میں یہ سب موجود ہے۔